اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ بینائی والا راستہ پا سکیں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پر جب آتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لاگو کی ہیں، ان کا عین مقصد بندوں کی طرف سے مختلف ڈھنگ سے، مختلف طریقوں سے، مختلف احکامات کی، فرائض کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرنا ہے۔ اور جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، صحبت صادقین، عزلت خلق وغیرہ 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 جتنے بھی ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مظاہر ہیں، اور ان سب کا مقصد ہے بندہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اظہار بندگی کرے۔ عبادت کے وقت جو سب سے اہم ترین شرط ہے، اہم ترین ضرورت ہے، وہ ہے حضور، شہود، پریزنس۔ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو اپنے سامنے موجود ہونے کا تخیل، تصور مضبوط طریقے سے اختیار کرنا، خوف اور شوق کے ساتھ عبادت اور بندگی کرنا، تو وہی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ اور مومن بندے کے درمیان رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عشق بن کر آتا ہے۔ بندہ جتنا اپنے عشق کا مظاہرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معشوق آپ پر مہربان ہوگا، بندوں کو سے راضی اور خوش ہوگا، مغفرت، رحمت وغیرہ بڑی بڑی چیزیں مہیا کرے گا، عطا کرے گا۔ جتنی عبادات بندوں کو کرنی ہے، فرض کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کی قربت، اللہ کی مغفرت اور نجات، رحمت وغیرہ سب ملتے ہیں۔ عبادت کے لیے آداب اور شرائط کے ہونا اتنا ضروری ہے، جس طرح کہ ایک مومن بندہ اگر آداب اور شرائط کے بغیر عبادات کے پہاڑ کھڑا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اور اگر عبادتیں آداب اور شرائط کے ساتھ ہیں، تھوڑی ضرور ہیں، اخلاص اور محبت کے ساتھ ہے، شوق اور خوف کے ساتھ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بلند درجے رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ساری عبادتوں کو یکجا کر کے
بندوں کے لیے بہت بڑا انمول تحفہ بنا کر پیش کیا ہے۔ عبادتیں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور دعا بھی بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے، دلکش عبادت ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز جو دعا ہے، ابھی بندے کی زبان دل سے نکل کر زبان تک مرحلہ طے کرتی ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے سمجھنا، مجھے دیکھ رہا ہے اور حاضر و ناظر جاننا، یہ افضل ترین ایمان ہے۔ جتنا ایمان گھٹ اور مضبوط ہوگا، یعنی ان اللہ معی الشاہد والناظر، یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ سب سے افضل ایمان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، معی، میرے ساتھ ہے، الشاہد، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، الناظر، اور نظر بھی رکھا ہے۔ تو یہ تصور کے ساتھ، اس ایمان اور ایقان کے ساتھ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو قبول کرتے ہیں، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر دعا۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رمضان المبارک کے احکامات، رمضان المبارک کے فضائل کے فوری بعد یہ آیت شریفہ آئی۔ روزوں کی فرضیت کی آیت ہے 183، 84 بھی اس سے متعلق، 85 بھی اس سے متعلق، شہر رمضان الذی، 86 یہ آیت نمبر 186۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، دعا کو عبادت کا بڑا درجہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فإنی قریب۔ جب بندے میرے تعلق سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں، I am near، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اتنا پیارا انداز، اتنا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی عظمت کو، دعا کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں چند احادیث مبارکہ دعا کی فضیلت، اہمیت کے تعلق سے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مختصر سے وقت میں تھوڑی سے احادیث ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 3381۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، یعنی دعا بہت بزرگ تر چیز ہے۔ مستدرک میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 1856۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ مستدرک میں ہی ایک حدیث آئی ہے 1855۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3551۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا کی خوبیاں، دعا کی خاصیتیں یہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2675، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا جو کر رہے ہیں تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی ہی، حدیث نمبر 3382، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز ہے، دماغ ہے، مائنڈ ہے اصل عبادت کا۔ اور ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی ہی، حدیث نمبر 3559، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلا اتر چکی، جو بلا آ چکی اور جو بلا نہیں اتری، دعا ان سے فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ الفردوس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3086، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا رحمت کی چابی ہے، کی ہے رحمت کی۔ اور ایک حدیث ہے مستدرک کی، حدیث نمبر 6038، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا خزا کو، یعنی تقدیر کو ٹال دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، حدیث نمبر 3471، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی
اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ حاضرین محترم، بے شمار احادیث میں سے صرف چند میں نے احادیث لی ہیں جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دعا بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور خاص طور پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جہاں انسان تھک ہار کر سب کچھ بظاہر چھوڑ دیتا ہے، اس وقت دعا اس کے لیے بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا مددگار بن جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، مشکات المصابیح میں آئی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر دعا سے زیادہ بزرگوار نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی حدیث ہے، لا يرد الخزا الا الدعاء، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خزا کو، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، چینج نہیں کر سکتی، الا الدعاء، صرف دعا کی۔ دعا ہی ایسی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مقدرات لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر مقدرات میں تبدیلی آتی ہے تو وہ صرف ہے دعا کی وجہ سے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ آج عام طور پر، عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ لوگ ایک طرح سے گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میاں ہم دعا کر رہے ہیں، وہ کرے، یہ کرے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، قبول نہیں ہوئی، اس کو مل گیا، اس کو مل گیا، وہ اس کو الاٹ ہو گیا، اس کو یہ مل گیا، ریفرنسز دیتے۔ لیکن یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے، مایوس نہیں کرتے، اسے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ یہ حدیث شریف سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو دعا سے 3 باتوں میں سے ایک ضرور حاصل ہو کے رہے گی، کمپلسری 3 باتوں میں سے ایک چیز اسے مل کر رہے گی، نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں، مل کر رہے گی لازماً۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، پہلی بات، یا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور کیا ہونا؟ مانگ رہے تھے پتی، مل گیا پورا گارڈن۔ مغفرت کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ جب کوئی دعا کرتے ہیں تو پہلی جو چیز ملتی ہے، اب دوسری چیز لازماً ملتی ہے، گارنٹیڈ، اللہ تعالیٰ گارنٹر، وہ فرما رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اچانک کی بہتری اور بھلائی مل جاتی ہے۔ سڈن کوئی چیز مانگے تھے، سڈن کوئی چیز مل گئی، وہ بہت کم ہوتا، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اب دوسری چیز یہ ہے، یعنی پہلی گناہ بخش دیے جاتے، دوسرے سڈن کوئی نہ کوئی بھلائی بہتری مل جاتی۔ تیسری اصل چیز ہے بے صبر۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ایک محاورہ ہے، بے صبرہ مردہ کفن میں ہگ لیا۔ جلدی ہوں، یہ سبمیشن ہوا کہ ادھر سے فوری رپلائی آنا، میں مانگ رہا ہوں، کیا بات ہوئی، نہیں دیتے، دیو۔ ضد کرنا ہے، اصرار کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعا بچے کی طرح مانگنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس کا در، اس کا دروازہ، اس کی چوکھٹ چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن تیسری جو بات ہے لازماً دعا کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، وہ ذرا غور سے سنیے، دل و دماغ میں بٹھا لیجیے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ جب دعا کوئی کرتا ہے تو کوئی چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، سیو کر دی جاتی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جاتی ہے، آخرت میں سے ملتی ہی ملتی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مغفرت مل جا رہی ہے۔ اگر ایک چیز دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دے رہے ہیں، مغفرت، بخشش، اتنی بڑی چیز۔ چلو وہ نہیں تو دوسری یہ کہ سڈن کوئی چیز بھلائی بہتری مل گئی، چلو وہ بھی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں دیے، اس کا بہتر بدلہ سیو کر دیے، وہاں پر ریزرو کر کے رکھ دیا۔ تو یقیناً یہ دعا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک میں آپ کو انبیاء کی دعا بھری ملیں گی۔ انبیاء کرام دعا کرتے رہے، دعاؤں میں زندگی گزری، گڑ گڑانے میں زندگی گزری ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ تراویح کے بعد کی تسبیحات، دگانے کے بعد کی دعائیں ہیں، وضو کے بعد کی دعا ہے، بیت الخلاء جا کر نکلتے جب کی دعا ہے، نیند میں جاتے جب کی دعا ہے، بیدار ہوتے جب کی دعا ہے،
کھانا کھاتے جبکہ دعا ہے، کھانا کھا لیے جبکہ دعا ہے، لائٹ بند ہوئی جبکہ دعا ہے، یعنی ہر وقت دعا، دعائی دعا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے تو اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے. بندہ قریب ہونا، بندہ اللہ کے قریب جتنا قریب ہوگا، جتنا گڑ گڑائے گا، اللہ خود فرمائے آئی ایم نیئر، میں فینی قریب، میں تیرے قریبی تو ہوں، کہاں دور ہوں. عزیزان محترم، اور ایک حدیث شریف ہے کہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو کوئی دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا پہلو ہی بتا رہے ہیں، جو کوئی مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. یعنی مانگنے کے لیے بھی اللہ اتنا ابھار رہے، اتنا ابھار رہے، نہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرنے کی وارننگ دے رہے ہیں. تو اسی لیے جو چاہے مانگنا ہے اللہ سے، دنیا آخرت کی بہتری بھلائی کے لیے، جائز جو چیزیں ہیں، مٹی پہ پیسہ دیے یا سود پہ پیسہ لیے، اب چاہ رہے ہیں اس میں بڑو، نہیں ہوتا، حرام کاری کریں گے، نہیں. حلال چیزوں میں جو چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، گڑ گڑاؤ، ضد کرو، مانگو. امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان میں سے 2 حصے سناتا ہوں، بڑے اچھے تفصیلی ہے. ہر چے خواہی اسخ خدا خواہی. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، خدا سے مانگو. نمک اللہ سے مانگو، پانی اللہ سے مانگو، لکڑی اللہ سے مانگو. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا مانگنا چاہتے ہیں تو بھی خدا سے مانگو. پھر اس کے بعد آخری میں جو مہدی علیہ السلام فرمائے ہیں وہ بڑا خاص جملہ ہے، وہ بڑا خاص ہے کہ از خدا جز خدا مطلب، خدا سے صرف خدا کے کچھ مت مانگ. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بادشاہ اعلان کیا کہ میں اپنی سلطنت میں سب جو بھی میرے محل میں ہے ساری چیزیں میں جو آیا جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی پراپرٹی. وقت سے پہلے اعلان ہو گیا، بڑا تفصیلی، بڑا اچھا واقعہ ہے، میں بہت ہی شارٹ میں سنا رہا ہوں. وقت میں بادشاہ کے اعلان پر آئے لوگ، پہلے سے آ گئے، گیٹ پہ، بڑی گیٹ پہ ٹھہر گئے. دربار کی گیٹ کھولی، محل کی گیٹ کھلی، کھلتے کہ انہیں دوڑا، انہیں دوڑا، ادھر جو جس کا جہاں ہاتھ لگا رہ گیا. ایک پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا اطمینان سے گھوم رہا، ادھر دیکھا ادھر، سو پبلک پوری ٹوٹ پڑی، یعنی بڑی بڑی چیزوں پر. اب اس نے دیکھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے عقل مندی سے گیا، اعلان کے مطابق بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت. بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. سارے لوگ پچھتائے کہ بادشاہت مل گئی. تو اللہ رب العالمین کے مہدی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ خدا سے، خدا کے سوا کچھ طلب مت کرو. اسی لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الکافرون الدنیا لکم، کافرو دنیا تمہارے لیے. یا ایھا المومنون الناخسون، اے ناخس مومنو، کھوکھلے مومنو. والعقبی لکم، آخرت جنت کی نعمتیں راحتیں تمہارے لیے. کس کے لیے؟ ناخس مومن نہیں، ناخس مومن، ادھورے مومن. اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ والمولا لی ولمن اتبعنی، مولا پروردگار جنتوں کا، دوزخ کا، کائنات کا، سب کا پیدا کرنے والا میرے لیے اور میری اتباع کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو بہت ہی اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے. اور مانگنے کے لیے سب سے قریب نیٹ ورک کب ملتا ہے؟ کسی کے قریب جانا ہے تو اب نیٹ ورک یہاں نہیں مل رہا، ذرا ہٹتے ادھر گیٹ کے پاس جاتے، ادھر جاتے ادھر جاتے. مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے قریبی کون سا ہوتا؟ تو اس کے لیے ایک حدیث شریف رکھ دیتا ہوں اور یہی عالیت ہے.
صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب، اقرب، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، عظیم بڑا، اعظم سب سے بڑا، قریب قریب کلوز، اقرب سب سے کلوز۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب وہ سجدے میں ہو۔ ساری انبیاء کرام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب بھی ان کو کوئی چیز ملی ہے، بڑی نعمت ملی ہے، فوری سجدے میں گئے، جبرائیل سجدے میں گئے، نبی، انبیاء، سید الانبیاء سب سجدے میں گئے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، آخری میں یہ ہے کہ تم کثرت سے دعا کرو۔ تو اب دعا کے لیے تضرع ہونا، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر، چھپ چھپ کر، خفیہ چھپ چھپ کر، دکھا دکھا کر نہیں، چھپ چھپ کر مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی دکھاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنا، چھپ چھپ کے۔ اور خاص طور پہ چند قبولیت کے جو ایام ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یوم عرفے کے دن کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ شب جمعہ مطلب جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، جمعہ لگتے ہی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور ایک رات کی جو سہانی گھڑی ہے، آخری پہر رات کی، وہ بھی لازماً اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ بارش برستے وقت اللہ تعالیٰ بارش برستے وقت کی دعا کو بھی قبول کرتے۔ اذان کے وقت کی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کی دعا، افطار سے پہلے کی دعا، شب قدر کی دعا، اور یہ ہمیں مل جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مقدس شب جب ہم لگ رہی ہے تو ہم گڑ گڑائے، چھوٹے بڑے سب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو ضد سے منائیں، راضی کر لے، خوش کر، مغفرت، ذخیرہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، اس کے لیے گڑ گڑاتے رہے۔ تو دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، عظیم الشان عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے فرض دگانے کے بعد کے دعائیں ہو یا پھر کبھی بھی ہو۔ اور خدا کی قسم اگر آپ ایک مرتبہ دعا کا چسکا لگ جائے نا، پھر دعا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دعا جب آپ پورے شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ گڑ گڑا کر کرنے لگتے ہیں تو فوری کنفرمیشن میسج آ جاتا ہے، گڑ گڑانے کی وجہ سے آنسو شروع ہو جاتا ہے۔ اور خاص بات رات کے آخری پہر کی، آہا وہ سہانی گھڑی کا، آپ کو جو چیز تقدیر میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے، خدا کی قسم سیلف ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے اگر حل کرنا ہے تو صبح کے اولین یعنی رات کے آخری پہر، صبح کی اولین ساعتوں میں گڑ گڑا کر آپ دعا کیجئے۔ جو چیز انہونی دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ مانگے تھے پھول اور پورے کا پورا گارڈن دے ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو ساری عبادتیں شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔